السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد کرمنا بنی آدمہ، میں نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کہ تمام عزتوں کا مالک ہے، جو عزت دینے والا ہے، ذلت دینے والا ہے، جس کے ہی قبضہ قدرت میں تمام طاقتیں، قوتیں اور تمام چیزیں ہیں۔ وہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ جب اللہ نے انسانوں کو عزت بخشی ہے تو انسانوں کو یہ چیز کیوں نہیں دیتے؟ ہم ایک دوسرے کو عزت بھی نہیں دیتے، فریڈم بھی نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں اپنے دائرے میں جیسے جیسے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بہت گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو جو آزادی دی ہے، اللہ نے جو ان کو تکریم دی ہے، ہم لوگوں کو اس تکریم سے نہیں نوازتے، ہم لوگوں کو وہ آزادی نہیں دیتے جس کا حق اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو فری ول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیکی اور بدی کا فرق بہت واضح ہے، اور اللہ چاہے تو ایک کن سے تمام لوگوں کو نیکی کی طرف لے آئیں، مگر اللہ نے انسان کو اختیار دیا۔ یہ اختیار بہت بڑی چیز ہے کہ رب کائنات جو ہے وہ اختیار دے رہا ہے ایک عام سی معمولی سے انسان کو کہ جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ یہ اللہ انسان کو اختیار دے رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ راستے تم اختیار کرو، صحیح غلط کی پہچان دے کر۔ اللہ نے ان کے اوپر جبر نہیں کیا، اللہ نے ان کو یہ فریڈم آف اسپیچ دے دی، تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں ان کے دائرے میں جینے دیتے؟ اچھا، یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دائرے کی میں بات نہیں کر رہی، جو بہت بڑی غلط چیزیں ہیں جن کے خلاف بولنا ہمیں کہا گیا ہے اور جن کو غلط کہا گیا ہے ان کو غلط کہنا ہے۔ میں یہاں اس آزادی کی بات کر رہی ہوں جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ وہ آزادی کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اٹھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، اس کو تابع اللہ نے صرف اپنا بنایا ہے۔ تو انسان اللہ ہی کے تابع رہے تو اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم انسانوں کو اپنے تابع کرنا چاہیں گے، اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک بیٹی جو ہے اپنی ماں کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتی، ایک ماں اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتی، ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا اور بیٹا باپ کو۔ یعنی ہم ایک دوسرے کو انسٹرکشنز اس طرح نہیں دے سکتے کہ تمہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ چیز اچھی ہے تم کر لو۔ یہ ایک آزادی ہے جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے، ابھی کھانا ہے تو ابھی ہی کھاؤ۔ یہ ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس معاشرتی سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں وہاں مسئلہ یہی ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو سب سے بڑا پریشر ہی یہی ہے کہ ارد گرد سب کی نظر آپ کے اوپر ہوگی کہ آپ کیسے جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لوگوں کو ان کی سپیس میں جینے دیں۔ جو چیزیں اللہ نے ان سے نہیں چھینی آپ ان سے مت چھینیں، ورنہ وہ باغی ہو جائیں گے، ورنہ وہ پاگل ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جس قدر ذہنی اذیت کا دوچار ہیں لوگ، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس وہ ذہنی سکون نہیں ہے، وہ آزادی نہیں ہے جو ہر انسان کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ اختیار کرے۔ جیسے کہ ہم کسی بھی انسان کو اس تابع کر دیں کہ سارا گھر کا کام اسی نے کرنا ہے، اب ہر موومنٹ اسی کی نظر ہونی چاہیے کہ برتن اسی نے اٹھانے ہیں، چیزوں کو اسی نے مینیج کرنا ہے، اور ذرا سے اسے بھول چوک ہو جائے کہ وہ کوئی چیز نہیں رکھ سکا تو آپ توپیں کھول کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ چیز نہیں ہے، اللہ نے یہ اختیار ہمیں نہیں دیا۔ آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ چیزوں کو ایسے کرو، مگر آپ اپنی مرضی سے ان سے نہیں لکھوا سکتے، ان سے کروا سکتے۔ بڑوں کا ادب و احترام دینا بہت ضروری ہے، مگر بڑوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آل ٹائم اپنے چھوٹوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ہر وقت ان پہ پریشر نہیں ڈال سکتے۔ ایسے کیا ہوگا کہ وہ تمیز نہیں سیکھیں گے، وہ مینرز نہیں سیکھیں گے۔ جب آپ ان کا دائرہ کم کرنا شروع کر دیں گے، ان کو دبانا شروع کر دیں گے تو وہ گرو نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالورز کو، اپنے اہل و عیال کو گرو کرنے دیا، ان کو سمجھایا، تعلیم و تربیت بھی کی، انسٹرکشنز بھی دیں، مگر ایسی فضا دی کہ جس میں وہ گرو کرتے تھے، جس میں وہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ ہم کسی کے سامنے حق نہیں رکھ سکتے اپنے بڑوں کے سامنے، کیونکہ بڑوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بدتمیزی ہے۔ اگر ہم انہیں کوئی بات اچھے طریقے سے سمجھائیں گے تو انہیں لگے گا یہ ہم نے ان کے خلاف بات کی ہے، وہ اس نظریے کو، اس نقطے کو اپنی بے عزتی محسوس کریں گے۔ یہ چیزیں دم گھوٹتی ہیں۔ ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ دوسروں کو فریڈم دیں۔ جب اللہ نے ایک انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی اوپینین دے سکتا ہے تو چھوٹا بھی اوپینین دے سکتا ہے، اور اگر بات نہ مانی جائے تو یہ، اگر بعض اوقات بڑوں کا چھوٹوں کا اوپینین ٹکرا جائے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بدتمیزی ہے۔ یہ صبر کے منافی ہے کہ نہیں کہ ہم انسان جو ہیں بس دوسروں کی غلط بات بھی سنتے رہیں، بعض اوقات اچھے طریقے سے رد کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اخلاق اور شائستگی سے دائرے سے نکلے، چھوٹا بھی نہیں۔ اخلاق اور شائستگی چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اس کو اسی دائرے میں رہنا ہے۔
مگر اس چیز کو سمجھیں کہ لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ اگر انہیں کوئی بات ٹھیک نہیں لگتی تو اس کا انکار کر سکتے ہیں، کچھ ٹھیک لگتا ہے تو اس کا اقرار کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اتنی آزادی دینی ہوگی اور یہ تکریم دینی ہوگی، یہ نہیں کہ بات نہیں مانی تو ہم گالی گلوچ پر آ جائیں، کریکٹر پر آ جائیں۔ ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو سانس لے کر جینے دینا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو کتنی محبت دی ہوگی کہ وہ اپنے سگے والدین کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے، اپنے والد کے ساتھ نہیں گئے۔ یہ محبت ہے نا، یہ محبت دیں کہ غلام ہونے کے باوجود رسول اللہ نے ان کی اتنی تکریم کی، اتنی عزت دی، چھوٹے ہونے کے باوجود، کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے، کہ انہیں وہ سکون وہاں ملا جو شاید ان کو اپنے گھر میں بھی کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ دوسروں کو جینے دیں، دوسروں کو کھل کر سانس لینے دیں۔ اگر آپ ان کی سانس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت تیار کریں گے، یا آپ دوسروں کو بنا موت کے مار دیں گے۔ تو ہمیں ارد گرد والوں کے لیے خیر کا باعث بننا ہے، نہ کہ ان کا دم بند کرنے والا۔ دوسروں کو سمجھنا شروع کریں، ان کے نظریات کو بھی سننا شروع کریں، ان کے خیالات کو بھی جانیں، کبھی ان کو بھی مارجن دے دیں، کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، اگر کبھی ان کا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو تو اس چیز کو سمجھیں۔ آل ٹائم انہیں مت بتائیں کہ پرفیکٹ رہو، پرفیکٹ بنو، سارے کام وقت پر ہوں۔ ٹھیک ہے، وقت کی پابندی بہت اچھی چیز ہے، مگر کبھی اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اسے انسان ہونے کا مارجن دے دیں۔ کبھی کوئی چیز رہ گئی تو کسی کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، کیونکہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو رب کائنات ہے، جس کے پاس سارا اختیار ہے، اتنا اختیار رکھنے کے باوجود جب اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو آپ کیوں نہیں اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کرتے؟ آپ بھی اس کے بندوں سے محبت کریں، کیونکہ یہی نرمی اور محبت ہمیں اللہ سے چاہیے اور بندوں سے بھی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو کشادہ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔